اچھا یہ نام اویس ہے یا اویس؟ اصل ہے اویس. اویس، اویس نام نہیں ہے. اگر اویس کو اگر اویس پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھیڑیا. اچھا بھیڑیا یہ انگلش میں. گانوں کی طرز پہ جو نعت خوانی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری زندگی میں ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک دو طرز ایسی پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے نہیں پڑھنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ نے کتنی شہرت دے دی. ایک ہوتی ہے شہرت، مشہور ہونا نادر، ایک ہوتا ہے معزز ہونا. یہ فرق ہے. مشہور تو بہت ہے، بڑے بڑے فلم ایکٹرز ہوں گے وہ مشہور ہوں گے، آپ بھی مشہور ہیں، کئی لوگ مشہور ہوتے ہیں، لیکن معزز بہت کم ہوتے ہیں. میں معزز نہیں ہوں اس کا مطلب. آپ کو ماشاءاللہ سے چاندی میں تولا گیا تھا. ان کے پیسوں کا آپ نے کیا کیا جو آپ کو پیسے ملے اس کے بعد؟ اس وقت جب تولا گیا تھا تو میرا وزن تھا 92 kg. 92 kg. اس وقت چاندی کے ریٹ کیا چل رہے تھے؟ پتہ نہیں، مجھے پتا. آپ کی ایک کلپ باہر آئی تھی جس پہ آپ ایک چھالیا کھا رہے ہیں، وہ ٹیسکو. ہمیں آج تک نام بھی یاد ہے. دیکھیں آپ کی برکت سے. اصل میں یہ عجیب واقعہ تھا. وہ ٹیسکو چھالیا والا واقعہ ایسا کچھ نہیں تھا، واللہ باللہ تاللہ للہ میں ایسا لگ رہا تھا کہ کمرشل ہے. نہیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ریکارڈنگ تھی ہمارے دوست ہی ہیں انہوں نے کی کوئی سپاری وائی کھولی تھی. تو ایسے ہی مذاق میں ایک بات ہوئی کہ میں نام بھی یاد ہو گیا. نہیں، میں نے مذاق میں کہا کہ اگر میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کروں تو کس طرح کروں گا. تو میں نے یوں اسے کر کے دکھایا تو اس نے ریکارڈ کر لیا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. لے آئی ہے زندگی آج کس جگہ، یہ ہے پوڈ کاسٹ کی نئی جگہ. اور آج کے گیسٹ کے لیے ایک شعر عرض کیا ہے. کرتا ہے پیار آپ سے سارا یہ جہان، پڑھتی ہے روز درود آپ کی زبان، رہتی ہے بارہاں جس کی مدینے میں حاضری، وہ ہے ہمارے اویس رضا قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب، بلبل مدینہ. میرا پہلا سوال یہی ہے، بلبل مدینہ کا جو لقب ہے آپ کو کس نے دیا اور کب دیا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی محبت فرمائی. یہ جو القاب ہوتے ہیں نا، یہ مشہور ہو جاتے ہیں. یہ کوئی اب دیکھیں، میں کوئی الحمدللہ 40 سال سے اس فیلڈ میں ہوں. 40 سال مجھے ہو گئے. اچھا، چھوٹا اگر کوئی بڑے کو دے نا تو بڑا خوش نہیں ہوتا، لیکن بڑا اگر چھوٹے کو دے نا تو بڑا چھوٹا خوش ہوتا ہے. تو یہ القاب مجھے بڑوں نے دیا الحمدللہ. جو ہمارے بزرگ ہیں جو اس دنیا میں بھی نہیں ہیں اب، ایسے ایسے بزرگان دین، تو یہ ایک محبت ہے، پیار ہے ان کا کہ جو اس لقب سے مجھے یاد کرتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کرے میں بن جاؤں بلبل مدینہ. کس نے دیا؟ ویسے میں یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا. یہ پوسٹر چھپتے ہیں محفلوں کے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا، تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کس بزرگ نے یہ لقب دیا؟ مطلب یہ مشہور العام ہو گیا. بزرگوں نے تو مجھے اور بھی القابات دیے ہیں. اچھا، مثلاً حضرت علامہ ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی مشہور شخصیت گزری ہیں گوجرانوالہ میں، بہت اچھے بزرگ تھے. تو ان کا یہ کہنا کہ شان ہو مدینے والے کی، کلام ہو بریلی والے کا، اور زبان ہو اویس قادری کی. کیا بات ہے. تو ایک تو یہ تھا. ایک ہمارے بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑی شخصیت ہے، وہ بھی وصال فرما گئے. وہ اتنا پیار کرتے تھے کہ مجھے اپنے قریب بٹھا لیتے تھے اور اپنی زانوں سے میرے زانوں لگا کے بالکل قریب بٹھاتے تھے اور میرے دونوں ہاتھوں سے اپنے میرے چہرے کو پکڑ کر مجھے کافی دیر دیکھتے اور روتے. پھر مجھے پیشانی پہ بوسہ دیتے اور کہتے اویس تم میری روح کی غذا ہو. حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں موسی کی روح کی غذا. وہ سمجھ کا فرق ہے. انہوں نے کہا اویس تم میری روح کی غذا ہو. اچھا، یہ نام اویس ہے یا اویس ہے؟ اصل ہے اویس. اویس یہ عربی کے اندر اوس ہے. اوس ایک تو اردو کا اوس ہوتا ہے شبنم، ایک عربی کا اوس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیڈر، بہادر. اور یہ اویس کرنی کا بھی اوس جو نا، اویس جو نا اوس کی تصغیر ہے. تو یہ معنی اس کے بدل جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اویس، کہتے ہیں اویس نام نہیں ہے. اویس نام نہیں ہے. اگر اویس کو اگر اویس پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھیڑیا. اچھا، بھیڑیا یہ انگلش میں. اچھا، تو اصل ہے اویس. جی
ओवैस, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग बनेगी OWAIS। OWAIS। अच्छा अच्छा अच्छा। उवैस भाई, वजह शोहरत कलाम आपका अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि पे मैं लेके आता हूँ आपको जी। मैं समझता हूँ ये वाहिद कलाम था जो हर फिरके में सुना गया, सब ने सुना। इस कलाम के बारे में बताएं, इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है, इसकी कंपोजिशन कैसे आई, किसने लिखा, क्या मामला था, इसके पीछे कौन कौन, आप थे, कोई और भी था? नहीं, इंसान को हमेशा सच्ची बात करनी चाहिए, ठीक है ना। मक्का मुकरमा में मेरा हाज़िरी हुई थी, तो वहाँ हमारे दोस्त हैं, जिद्दा में रहते हैं, अब्दुल रऊफ़, पहले की बात है जी जी। तो वो मुझे अपनी गाड़ी में लेने आए, तो उन्होंने मुझे एक कैसेट में ये कलाम सुनाया। ये कलाम किसी अरबी ने पढ़ा था, और वो डफ वगैरह के साथ मामला बिल्कुल ये डिटू? जी नहीं, बिल्कुल डिटू नहीं था, इसमें मैंने कुछ चेंजिंग की है। तो उन्होंने मुझे सुनाया तो मुझे बिल्कुल ऐसी इस फीलिंग आई कि बोला यार ये कलाम है, ये क्या। अच्छा, फिर वो कैसेट लेके मैं आ गया। अब इत्तेफाक से मैंने एक अरबी कलाम, नातिया कलाम का एक दीवान मेरे पास था, मैंने इसको ऐसे ही खोला तो वो कलाम उसमें निकला, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ, तो ये मैंने यार लगता है ये इशारा है, पढ़ो। अच्छा, शायरी भी यही जी, थी? यही बिल्कुल शायरी। और एक अलग कलाम ढूंढना उस वक्त जो ना ये इतना आसान नहीं था। अब तो यूट्यूब और ये गूगल जो है, मिस्टर गूगल साहब जो हैं वो तो फौरन निकाल के दे देते हैं, तो उस वक्त बहुत कुछ निकाल देते हैं। तो ये है। तो फिर मैंने उसको देखा, कलाम मौजूद था, तो फिर मैंने उसको पढ़ा। सही। और फिर इसके अंदर मैंने हस्ब आदत दाइमा लाजिमा मुतवातरा मजबूर मोहब्बत होकर मैंने उसमें आला हज़रत का कलाम डाला, तो फिर ये इस तरह से कंपोजिंग हुई थी। तो इस कलाम को आप यूँ कह सकते हैं कि ये हर ख़ास और आम ने सुना, लेकिन इसको ये कहना कि मशहूर जो कर गया मुझे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं वजह शोहरत आप इस कलाम को नहीं समझते? नहीं, इसी वजह ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सन 83 से नात ख़वानी कर रहा हूँ, और 1984 में मेरा पहला वॉल्यूम निकला था, जब शालीमार कंपनी ने इसको रिकॉर्ड किया था और सोनिक ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। जी जी जी। 1984 में पहला वॉल्यूम। पुराने YouTube पे आपके क्लिप्स हैं, बहुत पुराने। वो तो हाँ, उससे पुराने, उससे पुराना है। उसमें तो बिल्कुल आवाज़ मेरे बच्चों की तरह है। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे जैसी आवाज़ है, बिल्कुल बच्चा ही था मैं, 14 साल का, 15 साल का। सही। तो इसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से मेरी वाबस्तगी रही, और उस सिलसिले में मैंने कई महफिलें की, बाहर ममालिक भी गया, लेकिन उस वक्त चूँकि वीडियोज़ और तस्वीर से ज़रा कोई इज्तनाब था हमारा, तो कैसेट वगैरह में हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह नहीं आती थी, ऑडियो आती थी, ऑडियो और गुंबद खज़ा की तस्वीर आती थी। तो यूँ नात ख़वानी के हवाले से मैं इससे पहले भी कई ममालिक का दौरा कर चुका, और अल्हम्दुलिल्लाह का पंजाब के अंदर बहुत महफिलें की हैं, और लोग मुझे पहले से जानते हैं। अवैस भाई, ये खैर आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है कि आपको एक्सपोजर ना इस नात ये इस कलाम की वजह से खवास तो जानते थे ना। मैं आपको बताऊं, ये कलाम का एक्सपीरियंस हमारी फैमिली से, हम पुराने मोहल्ले में रहते थे, तो वो डेक का दौर था, बड़े बड़े डेक। आपकी ये अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली दफ़ा नई रिलीज़ हुई होगी, उसी दिन किसी ने ना फुल आवाज़ में डेक पे चलाई अन्नबी। आप यकीन करें, मेरी पूरी फैमिली कान लगा के हम लोग ना यूं करके ऐसे सुन रहे, ये क्या है, क्योंकि नात का एक तरीके कार था, वो बिल्कुल 180 डिग्री चेंज, और इस तरीके से झूम झूम के भी पढ़ा जाए, वो आपको ही इसका सहरा जाता है इसको इंट्रोड्यूस करने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरा एक रिकॉर्ड कायम हुआ था अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि के बाद। उवैस भाई, यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि आवाम ने मुझे बख्शना नहीं है अगर आप अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि के 2 शेर और वो काबे के बदरुद्दुजा भी इसमें ऐड कीजिएगा, वो ज़रा ऐड कर दीजिए। अच्छा, मैं ये पढ़ने से पहले जी 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 एक वाक़या बताऊँ। जी प्लीज़। मेरे दोस्त हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, एक इंग्लैंड में रहते हैं और एक साउथ अफ्रीका में रहते हैं। 8 अक्टूबर को जो ज़लज़ला आया था बालाकोट में, जी जी, तो वहाँ से आए थे वो, और वहाँ मौजूद थे बालाकोट के अंदर। तो वहाँ कुछ गैर मुल्की भी, कोई अंग्रेज़ भी वहाँ मौजूद थे, तो वो दोनों मौलवी थे। तो अंग्रेज़ ने ये समझा कि ये मौलवी है, उसने अपनी ज़बान में उसे कुछ उल्टा सीधा बोला उन्हें, तो उन्होंने अंग्रेज़ी में जवाब देना शुरू कर दिया। तो वो मैं फंस गया हूँ। फिर उसने कहा कि आप लोग ये एक नात है, इसको जानते हो आप? अंग्रेज़ ने कहा। अच्छा। अंग्रेज़ ने लगा के सुना इसको नबी से, तो उसने कहा हम जानते हैं, जो इसका कादरी है। सही। तो अब इससे अंदाज़ा करें कि कहाँ कहाँ सुनी गई। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
يا حبيب الله يا حبيب الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي حاضرين اعلموا علم اليقين النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أول من صلى عليه أن رب العالمين وجب صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه. ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کلام دیکھیں سبب بنتا ہے, اللہ تعالیٰ اسباب بنانے والا ہے, وہ اسباب کو پیدا کرتا ہے. اس کلام سے ایک فائدہ یہ ہوا, جب میں ریئلٹی عرض کرتا ہوں, کوئی مانے نہ مانے الگ بات ہے, لیکن اس کلام سے نعت خواں بہت پیدا ہو گئے. بالکل صحیح. اور ماشاءاللہ جو آج بڑے مشہور ہیں اور بہت اچھا ان کا نام ہے, یہ اسی نعت کو سن سن کے آ کر نعت خوانی میں بنتے بنتے رہ گیا اویس بھائی. یقین کریں میری آواز بس آواز سے آپ یہ سمجھ لیں. ارے آواز ان کی بارگاہ میں آواز کہاں دیکھی جاتی ہے. کیا بات ہے, کیا. لیکن عوامی سطح پہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ بے تالے نہ ہو, بے سرے نہ ہو. میں تال میں تو پورا ہوں, بے تالا نہیں ہوں, سروں میں نہیں ہوں. لیکن اچھا ایک آپ کی 75-80% اس میں میں یہ سمجھتا ہوں ذکر والی نعتیں آپ بہت پڑھا کرتے تھے. تو یہ ذکر والی نعتیں, میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ ڈسکنٹینیو کیوں ہوئی, کیا وجہ ہے. سب سے پہلے تو میں اس کی اصلاح کروں کہ آپ کا 70 سے 80%. اچھا ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں, آئی تھنک 10%, بلکہ اس سے بھی کم. لیکن سارے مشہور و معروف کلام وہ سارے ذکر والی اصل میں لیس دین 10% کلام جو ہے میں نے جو پڑھا تھا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ذکر پہ پڑھنا کو فرض یا واجب تو نہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں چونکہ علماء کرام کے کچھ معاملات آئے, انہوں نے کچھ اعتراضات کیے, تو ہمیں وہ کام چھوڑ دینا چاہیے جو خواہ منازع کا باعث بنے. تو ذکر پہ پڑھنا کوئی فرض یا واجب نہیں تھا, میں بغیر ذکر پڑھتا ہوں الحمدللہ. کیا وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں ویسے وہ ذرا بتائیں نا عوام کو کہ وہ کیا اعتراضات ہوئے تھے کہ پہلے وہ چیز ہوتی تھی اصل نہیں ہونی. یہاں ذکر کرنا اس لیے بے معنی ہو جائے گا کہ پھر سے کچھ چیزیں کھلنے کے مترادف ہو جائے گا. اگر ون لائنر بتا دیں, بس یہ کہ وحدت امت کے لیے اس کو ترک کر دیا. یہ کچھ لوگ صحیح نہیں کر پا رہے تھے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے جو بعد میں جو آئے تھے نا, انہوں نے پھر اس کو بہت بگاڑ دیا تھا. جب تک میں تھا جب تک ایسا نہیں تھا, لیکن بعد میں پھر ایسا بگاڑا اس کو. اور پھر آپ جانتے ہیں نا کہ پھر اتنی سی چیز بعض اوقات جو ہے نا بہت بڑی ہو جاتی ہے, تو پھر وہ سارا ملبہ مجھ پر ہی گرتا. تو اس لیے میں نے خود ہی کنارہ کر لیا. اویس بھائی اگر اجازت دیں تو آپ کی ایک کلپ باہر آئی تھی جس پہ آپ ایک چھالیا کھا رہے ہیں, وہ ٹیسکو, ہمیں آج تک نام بھی یاد ہے, دیکھیں آپ کی برکت سے. اصل میں یہ عجیب واقعہ تھا, وہ ٹیسکو چھالیا والا واقعہ ایسا کچھ نہیں تھا, واللہ باللہ تاللہ للہ میں ایسا لگ رہا تھا کہ کمرشل ہے. نہیں, اصل میں ہوا یہ تھا کہ ریکارڈنگ تھی ہماری. اچھا, تو ریکارڈنگ کروا رہے تھے, تو ہمارے دوست ہی ہیں انہوں نے کوئی سپاری والی کھولی تھی. تو ایسے ہی مذاق میں ایک بات ہوئی کہ میں نے نام بھی یاد ہو گیا. نہیں, میں نے مذاق میں کہا کہ اگر میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کروں تو کس طرح کروں گا. تو میں نے یوں اسے کر کے دکھایا, تو اس نے ریکارڈ کر لیا. اچھا ٹھیک. اور یہ اس کی جو بد دیانتی تھی. ہاں بد دیانتی, بالکل آپ کی اجازت کے بغیر. اور پھر نہ ریکارڈ تھا, نہ میں نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی, نہ میں چھالیا کھاتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو وہ اس نے اپنے حساب سے کر لیا, وہ وقت تھا, لیکن میں نے کوئی ایسی ایڈورٹائزمنٹ میں حصہ میں نے نہیں لیا. نہ میں آج تک کبھی میں نے کوئی ایکسیڈنٹل ہوا ہے. ہاں ایکسیڈنٹل سے یاد آیا اویس بھائی, بہت ٹائم پہلے آپ کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا مورو پہ, شاید آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا. وہ ذرا بتائیں اس کی رودات کیا ہے, وہ کیسے ہوا تھا, آپ ڈرائیو کر رہے تھے, کیا ہوا تھا وہ؟ ہم لوگ جا رہے تھے سکھر محفل کے لیے. ٹھیک ہے.
تو مورو سے کچھ آئی تھنک کوئی 10 منٹ پہلے ہی ہم نے وہ ٹنی بڑے ادھر ادھر تو ہم نے گاڑی میں نے فل کروائی دوبارہ، اور پھر جب میں آگے بڑھا تو ایک موڑ سا آیا، وہ ٹول پلازا سے پہلے، جی مورو ٹول پلازا سے تو پہلے، وہاں آگے ایک ٹرک کھڑے ہوتے نا، تو میں نے اس کو بچانے کے لیے میں نے بریک گاڑی کو لگائی، تو گاڑی جو ہے نا وہ سلپ ہو گئی. وہ گاڑی کے کچھ مسئلے تھے اس گاڑی کے اندر، پرابلم سے نام نہیں لوں گا میں گاڑی کا. تو بہرحال وہ بہت اللہ نے مجھے یاد ہے ویسے گاڑی، تو سائڈ میں تقریباً 12-15 فٹ گہری ایک کھائی تھی. اچھا، تو اس میں یہ گر گئی تھی گاڑی، کھائی میں چلی گئی جی گاڑی، اور کلا بنجا کھاتے ہوئے، اور ہم لوگ 5 لوگ اس میں شامل تھے، بیٹھے تھے. تو سب سے پہلے گاڑی سے میں ہی نکلا، اور آپ چلا رہے تھے جی میں چلا رہا تھا. اور جب گاڑی گری اور جب بالکل کھائی میں چلی گئی تو میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، اور میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 2 سانسوں میں میں نے کہا. اچھا، میری سانس بند ہو رہی تھی، تو میں نے 2 سانس میں یہ کلمہ میں نے یہ پڑھا. تو پھر میری سانس جب بحال ہوئی تو پھر میں باہر نکلا سب سے پہلے گاڑی سے، اور پھر سب کو نکالا. اچھا، مجھے لگا ہوا تھا، مجھے اس وقت کچھ احساس نہیں تھا کہ مجھے کیا لگا ہے کیا نہیں، لیکن سب کو نکال کر میں باہر لے کے آیا. اور بالکل روڈ پہ ہی کوئی سدھوئی کھڑی ہوئی تھی، تو وہ دیکھ کر مجھے پہچان گئے کہ یہ تو اویس بھائی ہیں، اویس بھائی ہیں. تو سارے آ گئے، اور جو زخمی تھے وہ سب کو اٹھا کے اسی وقت گاڑی کے اندر لے کے ہاسٹل پہنچے. سب کو ہاسٹل پہنچا کے پھر میں نڈھال ہو گیا. میں اب اپنے خود کو دیکھوں کہ مجھے کیا ہے. تو ان کو زیادہ لگی تھی؟ ایک ہمارے تھے دوست، ان کو زیادہ لگا تھا، باقی 2-3 اور تھے ان کو بھی لگا تھا، لیکن ایک بچہ تھا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ؟ جی، وہ ایک بچہ، اس کو کچھ نہیں ہوا تھا. اچھا، تو بہرحال زیادہ چوٹیں بہت آئی تھی، لیکن ویسے بھی ایئر بیگ نہیں کھلے تھے؟ ارے ہمارے پاکستان میں اس وقت کہاں ایئر بیگ کا سسٹم تھا. پھر میں سمجھ سکتا ہوں، گاڑی ایسی بھی نہیں تھی، پھر کار تھی، پھر کار ہی تھی، اور اچھا ماڈل تھا، اور مطلب نام بھی اچھا ہی ہے، لیکن چھوڑے. ویسے بھی انڈیا میں آپ کی محفل ہوئی، مطلب ہے ہم نے تو یہاں پہ اسکرینز میں دیکھا کہ عوام کا جم غفیر، لوگوں نے شیشے توڑ دیے کھڑکیوں کے آپ کو دیکھنے کے لیے. اس کا ایکسپیرینس بتائیں، انڈیا کی محفلوں کا ایکسپیرینس بتائیں، کیسا رہا؟ محفلیں تو الحمدللہ بڑی بڑی بے شمار کی ہیں، لیکن جو انڈیا میں جو ایک محفل کی تھی میں نے حیدرآباد دکن میں، تو جس گراؤنڈ میں محفل تھی اس گراؤنڈ کو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھرا تھا. اچھا، اس وقت مسلم لیگ؟ جی جی جی. تو اس کے بعد وہ گراؤنڈ جو ہے وہ اس فقیر کی محفل میں فل ہوا تھا. بھائی واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. اور میرے ایک دوست تھے جو ممبئی سے آئے تھے، اس کو 4 کلومیٹر دور پارکنگ ملی تھی، اور وہاں سے وہ پیدل چل کے ہوئے آئے. 4 کلومیٹر پیدل آئے تھے؟ پھر تقریباً کو 2.5 لاکھ کا مجمع تھا اس میں. پھر اس کا ریکارڈ ایک دوسری محفل نے توڑ دیا، جو کہ انڈیا میں گجرات میں واگرا ایک شہر ہے، وہاں محفل ہوئی تھی. اس میں کم و بیش 5 لاکھ لوگوں کی وہ بھی آپ کی تھی محفل؟ جی. اور اس میں جو پبلک تھی وہ بیان کرنے سے باہر. معزز خواتین و حضرات، میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ شہرت جو ہے نا، یہ شیرنی کا دودھ ہے، اسے صرف شیر ہی ہضم کر سکتا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. یہ جو ہم شوبز میں لوگ شہرت کے بھوکے ہوئے ہوتے ہیں نا، کہ شہرت مل جائے تھوڑی بہت، اور یہ تو ویس بھائی کو خیر اللہ تعالیٰ نے تو اتنی شہرت دی، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آپ ایک رول ماڈل ہیں، اور اتنی ہی عاجزی آپ کے اندر آ گئی. اصل میں شہرت یہ آزمائش ہے، شہرت میں آزمائش ہے. شہرت بتاتا ہوں. ایک ہوتی ہے شہرت، مشہور ہونا نادر، ایک ہوتا ہے معزز ہونا، یہ فرق ہے. مشہور تو بہت ہے، بڑے بڑے فلم ایکٹرز ہوں گے وہ مشہور ہوں گے، آپ بھی مشہور ہیں، کئی لوگ مشہور ہوتے ہیں، لیکن معزز بہت کم ہوتے ہیں. میں معزز نہیں ہوں اس کا. نہیں، میں عرض کرتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں. دیکھیں، میں مثال اپنی مثال نہیں دے رہا. جی جی، مذاق کر رہا ہوں. نہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جی جی، بڑے بڑے ہمارے پیران عظام ہیں، جو ایک مذہبی ایک شخصیت ہے، وہ معزز ہیں، بے شک مشہور بھی. لوگ ان سے ملتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کے ہاتھ دست بوسی کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. لیکن ایک اگر اداکار ہو، اس سے مل کر لوگوں کو کوئی روحانی سکون نہیں ملتا. تو میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مشہور نہ کرے، معزز کرے.
اور مشہوری جو ہے نا، ویسے بھی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، بس پھر وہ اب دیکھو، آپ کو ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ میں دعا کر سکتا ہوں. ہاں، لیکن آپ کو جتنا آپ نے دعا کی اس سے اپوزٹ ہی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کتنی شہرت دے دی. اللہ، میں پھر کہتا ہوں، اللہ مجھے شہرت نہ دے، نہ دے. ہاں، اللہ مجھے معزز کر دے. شہرت جو ہے نا، یاد رکھیے گا، ہر آزمائش ہے. آزمائش تو ہے، وہ تو ہے، لیکن ہر عروج کو جو نا وہ زوال ہے، یہ بات ہے. بے شک. لیکن کس عروج کو زوال نہیں؟ میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، آہا. جو ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے نا، بے شک. تو وہ اچھا. دوسری بات ہے، ایک ہوتی ہے شہرت اور ایک ہوتی ہے رحمت. اچھا، رحمت کو زوال نہیں ہے. نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں اللہ سے رحمت مانگیں، ٹھیک ہے نا. صحیح. تو رحمت اگر مل گئی نا اور عزت مل گئی اور معزز ہو گئے، تو اس کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زوال نہیں ہے. لیکن جو عروج ہے اس کو زوال ہے. عروج کو زوال. اور ہم نے دیکھے بڑے بڑے دیکھے، دنیاوی اعتبار. ہاں بڑے دیکھے، لیکن جو معزز تھے آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آج ان کے نام کی لوگ فاتحہ کرتے ہیں. واہ. لوگوں نے یاد کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی. تو کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے. تو یہ دعا کریں میرے لیے آپ بھی کہ اللہ تعالیٰ، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ میں معزز فرمائے. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ عجیب ہو گیا ہے، عجیب. آپ کو یاد ہے ٹرین کے اندر سفر کرتے تھے ہم لوگ، تو ٹرین کے باتھ روم میں کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا، مغلظات لکھی ہوتی. جی جی جی. اسکول کے اندر بھی باتھ روم کے اندر پرنٹ کہتے تھے اور الٹی سیدھی باتیں لکھی ہوتی. وہ طبقہ جو نا، جی، وہ یہاں پہ آ گیا ہے. سوشل میڈیا چلانے والا. اگین میں سمجھتا ہوں بات یہ ہے کہ اگر مرسیڈیز کو کوئی اناڑی ڈرائیور ٹھوک دے تو مرسیڈیز کی غلطی نہیں ہے، اس کو جو چلا رہے ہیں نا وہ میں لوگ. وہی انہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو طبقہ تھا نا، وہ یہاں آ گیا. اب بتاؤ ناظرین، آج ہر چھوٹے بڑے کسی کی عزت محفوظ ہے؟ کسی کی؟ یہ بات تو ہے. یعنی کہ ہر یعنی کہ بندہ کھڑا ہو کر جس پر جو چاہے وہ کمنٹس لکھ دے اظہار رائے کے طور پہ. یہ اظہار رائے؟ نہ. تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے. اپنی پسند کی کوئی بات میرے کسی جملے سے نکالی اور جناب کسی اور کا فوٹو لگا دیا، تھمبنیل بنا کر فلاں نے فلاں یوں کر اس پہ دیا. ایک چیز یہ بھی تاثر آیا ہے، میں ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ کہ اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہے. یہ بھی ہے کہ کوئی اگر کوئی چیز ایسی ہے تو وہ بلا وجہ کی ایک نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. یہ تو خیر یہ بیماری ہے، یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. اس کو حضرت صاحب نے ایک دفعہ اس بیماری کو ڈائگنوز کیا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ ایک بیماری کا نام دیا تھا ٹیلیفونیا. یہ ایک بیماری ہے. ٹیلیفونیا کیا ہے؟ وہ جو موبائل میں گھسے رہتے ہیں اور آپ 3 دفعہ بات دو گے تو چوتھی پہ بولیں گے ہاں غصے میں. یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے. تو بس اللہ تعالیٰ بچائے ان چیزوں سے. اور ویسے بھی چلے اس سوال کو ایسا کر لیتے ہیں، آپ کا فیوریٹ نعت خواں آپ نے کبھی نہیں بتایا. آپ بھی تو کسی سے میں نے بتایا ہوا ہوئے ہوں گے. میں بتایا ہوا. میرے فیوریٹ نعت خواں ایک ہی تھے جو آج دنیا میں نہیں ہیں. کون؟ بلکہ 2 تھے، دونوں دنیا سے انتقال کر گئے. ایک تو تھے میرے استاد محترم الحاج یوسف اشرفی صاحب. یوسف اشرفی صاحب. ہاں، الحاج یوسف میمن صاحب بھی تھے. اچھا. یوسف اشرفی صاحب تو بڑے بزرگ تھے. ٹھیک ہے. اور ایک میرے فیوریٹ نعت خواں تھے عبدالغفار اشرفی. میرے خیال میں آپ نے دونوں کا نام سنا نہیں ہوگا. تو وہ تھے میرے فیوریٹ نعت خواں، جس کو فیوریٹ کہہ سکتے ہیں. اویس بھائی، ربیع الاول کی آمد ہے، کلام آ رہا ہے؟ تقریباً ہر سال ہی ایک کلام تو اسپیشل اس کے لیے ریکارڈ کرواتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ اس سال بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی کلام ہوگا. تو اب تو میں پورا تو بن چکا ہوگا شاید. میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میرا معاملہ ہے یہ یوں، میں بہت زیادہ تیاری نہیں کرتا. مثلاً کوئی ایسا مشہور کلام جو آپ سمجھتے ہیں یوں بن گیا ہو؟ جی بہت ہے. سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو، بہت پہلے کی بات ہے، کلام تھا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا. آقا کا میلاد آیا بڑا مشہور تھا. یہ آپ شاید آپ کو یقین کریں نہ کریں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسٹوڈیو کے اندر میں وہی لکھا اور وہی اس کی طرز بنی اور وہی میں نے پڑھا چند گھنٹوں میں. اچھا، طرز بھی آپ نے ہی بنائی؟ تقریباً طرزیں میں اپنی خود ہی بناتا ہوں الحمدللہ تقریباً. یہ ذرا ایک لائن ہو جائے نا، یہ ذرا. کون سا؟ آقا کا میلاد آیا. چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا،
آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا۔ شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، ان سے ہی تو نور پایا، آقا کا میلاد آیا۔ اس طرح ایک اور کلام تھا، ربیع نور شریف کا کلام تھا، وہی اسٹوڈیو میں لکھا گیا، وہی میں طرز بنی، وہی میں نے پڑھا۔ ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا، چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، کر لو چراغ گھر جگمگاؤ، راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا۔ اسی طرح ایک ریکارڈنگ ہو رہی تھی میری، ایک والیوم ریکارڈ ہو رہا تھا، تو پہلے میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں چند گھنٹوں میں اپنا والیوم ریکارڈ کرواتا تھا۔ اچھا، کوئی ریٹیک وغیرہ نہیں، چند گھنٹوں میں جا کے ریکارڈ کروایا، پھر چلے گئے۔ اب چونکہ عجیب دور آ گیا ہے اور ترقی والا دور ہے، ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے، اب تو فیک بلکہ ایفیکٹس لگ کے وہ آواز بالکل قبلہ آپ کی آواز چینج کر دیتے ہیں پوری پوری، جس کو بس میں کئی نعت خواں ایسے جن کو جانتا ہوں کہ میں جن کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسٹوڈیو کے نعت خواں ہیں، اسٹوڈیو کی نعت خواں، اسٹوڈیو کے باہر محفل میں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ اپنے جو بھی ہوتا ہے وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ ساؤنڈ ماسٹر جو ہوتے ہیں وہ ان کے سارے سروں کو جو نا وہ کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے اور سافٹ ویئر کے ذریعے سروں کو اوپر نیچے وہ کر دیتے ہیں، اور جو آواز کے اندر تھوڑی سی کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری کر دیتے ہیں، پھر جناب پیچھے کورس لگا کر جناب پیچھے ایفیکٹس لگا کر وہ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ مطلب وہ بولتا میں ہی ہوں، سننے والے کہتے ہیں میں ہوں، تو پھر محفل میں وہ پڑھ نہیں سکتے۔ تو آج کل چونکہ وہ ایسی ریکارڈنگ ہوتی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں اپنا صدر کے اندر ایک اسٹوڈیو تھا، وہ اپنا ریکارڈ کروایا تھا، تو وہاں کے ایک ہمارے ایگل کے ہمارے دوست تھے طاہر صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے ایک شعر مجھے نکال کے دیا، اویس بھائی یار اس پہ آپ لکھیں نا، آپ اس پہ پڑھیں۔ وہ شعر یوں تھا کہ الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی۔ تو میں نے کہا ابھی طاہر بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ میں لکھوں اور پڑھ دوں، تو بیچ میں نے وقفہ لیا، مجھے جانا تھا ایک محفل میں، تو میں نے آپ ذرا یہ وقفہ لیں، میں ایک جگہ محفل کر کے آتا ہوں، پھر دوبارہ ریکارڈ کرواتا ہوں۔ میں جب پہنچا تو اس وقت ایک کیفیت بن گئی، اسی وقت میں نے اشعار لکھنا شروع کر دیا، اور اسی وقت اشعار بھی لکھے، اسی وقت میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بڑا مشہور جی، تو یہ اسی وقت ہوا تھا۔ الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی۔ کمپوزیشن بھی آپ کی تھی؟ جی، ایسی کتنی یادیں ہیں، میں کیا بتاؤں کہ جو اسی وقت فی البدی۔ اچھا، ایک کلام تھا، وہ ربیع الاول شریف کا ہی کلام تھا، دیکھتے کیا ہو اہل صفا، دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آپ پہنچے محبوب خدا، ہے نا، دیکھتے کیا ہو۔ تو اس کی طرز دوسری تھی۔ اچھا، میں پڑھنے سے پہلے اس کی ریہرسل کر رہا تھا، اس طرز کی، ہماری بچپن کی طرز تھی، دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آپ پہنچے محبوب خدا۔ اچھا، یہ طرز یعنی ہو چکے جلوہ نما، شاہ حق شاہ بطحا، لا الہ الا اللہ۔ جب میں ریکارڈ کے لیے گیا ریکارڈنگ روم میں، تو اس سے پہلے میں نے ایسے ہی ربائی پڑھی، آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، بزم کونین میں عید گھر گھر ہوئی۔ یہ پڑھتے جب میں شروع کیا نا،
تو اتفاق سے وہ اس طرز میں بن گئی. دیکھتے کیا ہو اہل صفا آپ پہنچے محبوب خدا. تو ہمارے عمر قریشی کہہ رہے ہیں مجھے کیا کر دیا آپ نے, طرز تو دوسری تھی, آپ مجھے دوسرا پڑھ رہے ہیں. تو میں نے اس کو کہا ریکارڈ کرو. میں نے کہا ریکارڈ کر اس کو. آمد ہو گئی ہے. وہ نہیں میں نے ریکارڈ کرو اس کو. ہاں تو اس طرح یہ طرز بنی ہے بھائی, واہ واہ. تو کئی ایسی یادیں ہیں طرز کے حوالے سے, طرز ایسی بن جاتی ہیں. ویسے بھائی طرز پہ ہی بات ہو رہی ہے, گانوں کی طرز پہ جو نعت خوانی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یا مفتیان اکرام سے پوچھیں. ہاں وہ تو کہتے ہیں کہ مفتیان اکرام سے پوچھ لیں. میں جہاں تک ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج وہ کہتے ہیں کہ جو کمپوزیشن ہے اس میں کوئی حرج نہیں. اصل میں ایسا گانا جو غیر معروف ہو, جو غیر معروف ہو, جو غیر حد معروف شہرت تک نہ پہنچا ہو, بہت زیادہ مشہور نہ ہوا ہو, ہاں, اور کوئی ایسا گانا بھی نہ ہو کہ جو فحش شاعری پر مشتمل ہو یا ایسے موقع پر فلمایا گیا ہو کہ, تو اس سے اجتناب کیا جائے. اس سے باقی سر تو ہوتے ہیں, وہ مل ہی جاتے ہیں, کہیں مل جاتے تو ظاہر ہے. ہیں, تو ڈیٹو نہ کریں. اچھا میری زندگی میں ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک دو طرز ایسی پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے نہیں پڑھنی چاہیے تھی, تو پھر میں نے بند کر دیا اور یو ٹرن لے لیا. سرکار مدینہ. ہاں پھر میں نے اس کو میں نے نئی طرز بنا دی اس کی. ہاں تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں ایسا بندہ نہیں جو غلطیوں سے مبر رہا ہوں, ایسا نہیں. مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, واہ واہ, ٹھیک ہے نا, بہت بڑی بات. لیکن غلطی کا احساس ہو اور بندہ اس کو قبول کر کے واپسی آ جائے تو یہی تو اچھی چیز ہوتی ہے. تو میں نے میں نے بند کر دی طرز والی. ویسے بھی کتنے ممالکوں میں, اب کچھ ہلکا سا یاد شاید ہو آپ کو, کتنے ممالکوں میں ماشاءاللہ ٹریولنگ کی, ان میں سے کون سا ایسا ملک ہے جہاں کی آڈینس آپ سمجھتے ہیں یہ سب سے اچھی سنتی ہے؟ پڑھنے والا تو اچھا ہو لیکن سننے والی بھی تو ہو. کہاں کی ایسی آڈینس ہے پاکستان کے علاوہ؟ انڈیا. مہاراشٹر شریف کے اندر, مہاراشٹر شریف انڈیا کے اندر مہاراشٹر شریف جو نا, یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ضلع ایٹا کے اندر, علی گڑھ سے آگے. علی گڑھ سے تو وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا پیر خاندان ہے مہاراشٹر شریف. صحیح. تو وہاں میری حاضریاں ہوتی رہی بہت. تو اس اسٹیج پر کوئی 100-200 تو علماء ہوتے ہوں گے اسٹیج پر, صرف اسٹیج پر صحیح ہے, علماء, باقی عوام کی بات نہیں. تو وہاں میں نے ایک کئی دفعہ پڑھا, لیکن ایک دفعہ جب پڑھا تھا میں نے قصیدہ معراج یہ پڑھا تھا اعلیٰ حضرت کا, بہت لمبا قصیدہ ہے وہ. میں نے پڑھا تو پبلک جو ہے وہ اس قدر جھوم رہی تھی, اور عوام علماء سب ایسے جھوم رہے تھے کہ عجیب ایک ماحول تھا, عجیب ماحول تھا. ایسا ماحول کون سی طرز پڑی تھی ویسے بھائی؟ وہی طرز ہے, لیکن تھوڑی سی ایک شعر. وہ نہیں, وہ میں نے ایک نعت تھی, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اس میں ایک شعر ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. واہ. اس میں نے گرا لگائی تھی, ایک اسپیڈ والی طرز ہے وہ, اسپیڈ والی طرز ہے. ایک تو آپ وہ پڑھتے ہیں نا, سرور کشور رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی, مچی تھی دھوم, ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اس طرح تسلسل کے ساتھ. ایک تو آپ وہ بھی پڑھتے ہیں نا, وہ الگ ہے. ایک دو وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے سامان, نئے نرالے, نئے نرالے, نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے. سبحان اللہ. تو بات کرتے میں مہاراشٹر شریف کی, تو ایک عجیب کیفیت تھی, ایک عجیب سما تھا. اس قدر
نے پورا قصیدہ پڑھا میں نے, آئی تھنک 67 اس کے اشعار ہیں یہ ہاں قصیدہ معراج. جی. تو پھر جب میں پڑھ چکا تو ہمارے مہاراج شریف کے اس وقت جو موجودہ سجادہ نشین ہیں ڈاکٹر امین میاں صاحب برکاتی جیدہ مجدہ, وہ اس وقت سجادہ نشین ہیں, اور نائب سجادہ نشین جو ہیں وہ ان کے چھوٹے بھائی سید نجیب حیدر میاں صاحب وہ ہیں. تو ان کے ایک بھائی ان کے تھے اشرف میاں برکاتی صاحب, بہت پڑھے لکھے اور ادیب اور شاعر, اور بہت بڑی پوسٹ پہ ان کا انڈیا میں ان کا معاملہ ہے. تو وہ بھی اس وقت موجود تھے. تو جب میں پڑھ چکا تو وہ مائک پر آئے اور انہوں نے اسی بحر اسی ردیف قافیے کو نبھاتے ہوئے ایک شعر میرے لیے کہا. اوکے. اویس ناتے سنا رہے تھے, عوام علماء جھومتے تھے, اویس سے بھی تو کوئی پوچھے کہ سننے والے بھی کیا ملے تھے. کیا بات ہے بھائی, بھائی واہ واہ, وہ بات آ گئی آپ کی ہاں کہ جہاں سننے والے ہوں, سننے والے. تو جہاں بھی پورے پاکستان میں, پاکستان کے علاوہ, کیونکہ میں امریکہ کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک, افریقہ, یورپ, تقریباً سمجھ لو کہ پوری دنیا ہاں تقریباً دیکھ. ٹریولنگ انجوائے کرتے ہیں یا برا لگتا ہے, مطلب بس یار پہنچوں جگہ تک؟ میں آپ کو بتاؤں, میں جب بھی جہاں بھی گیا ہوں وہاں کے لوگ گواہ ہوں گے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے انسان کو, علاوہ اس سفر کے جس میں میری فیملی میرے ساتھ ہو, بچے میرے ساتھ ہوں, ان کو چھوڑ کر جب میں اکیلا کہیں جاتا ہوں, میں صرف نعت خوانی میرا فوکس ہوتی ہے. نعت خوانی کے بعد پھر میں گھر پہ بیٹھا رہتا ہوں. اچھا, آپ مطلب ٹریولنگ کے اتنے شوقین نہیں ہیں؟ گھومنا پھرنا اس کا شوقین نہیں, نہ شاپنگ کا مجھے اتنا شوق. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اندر ہی رکھوں. تو چونکہ یہ مجھ میں چیز نہیں ہے بہت زیادہ گھومنا پھرنا, یہ آپ کے اندر چپ نہیں ہے. ہاں چپ نہیں ہے. صحیح. بس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی فرینڈس کے ساتھ کبھی گئے, جیسے ہم لوگ نعت خوانی کے لیے گئے تھے, موریشس گئے تھے, 2-4 دفعہ گئے. تو جب دوست احباب ساتھ ہوتے ہیں گھومنے چلے گئے تو پھر وہاں پر چونکہ ایک پورا علاقہ یہ قدرتی مناظر سے بھرا ہوا, نیچر رچ ہے, تو اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی چیزیں دیکھنا اور اس کی تسبیح کرنا, تو وہ اس ضمن میں کہیں جانا کہیں دیکھنا وہ الگ بات ہے. لیکن بہت زیادہ مجھے شوق نہیں ہے. تو اب تو چونکہ سفر اتنا کر لیا نادر کہ اب سفر سے نا نام سن کے نا مجھے کچھ ہوتا ہے, ڈر لگتا ہے. ابھی مجھے جانا تھا ایک ملک میں, رات تک مجھے جانا تھا, مجھے رات تک میرا یہ تھا کہ پاسپورٹ میں نے نکال لیا, سب کچھ کیا, اور پتہ رات کو ایک ایسی عجیب سی بے چینی ہوئی, میں نے فون کیا, میں نہیں آ رہا. بولو کیا ہوگا, میں نہیں آنا, مجھے دل ہی نہیں کر رہا. جہاز کا ایک تو حاجی صاحب سفر بھی تو ورسٹ ہے نا, اتنی سی ایک وہ بزنس میں بھی چلے آپ کر لیں, لیکن نہیں ہوتا سفر. آفٹر کووڈ جو ہے نا یہ سفر جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا, یہ بات ہے. حاجی صاحب آپ نے شاپنگ کا ذکر کیا کہ شاپنگ بھی نہیں کرتے, تو ایک سوال ہے میرا کہ آپ ماشاءاللہ میچنگ ہمیشہ سے آپ کو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, میچنگ آپ کی ہوتی ہے, امامہ شریف کا کلر اور وہ کپڑے بھی ویسے, ابھی بھی جیسے آپ نے گرے پہنا ہے نیچے. تو اس کا کوئی ڈیزائنر رکھ یا کوئی گھر پہ کوئی آپ کو مشورے دے رہا ہے, یا کون ہے اس کے پیچھے, یا خود پسند کرتے ہیں؟ الماریاں تو بھری بھی ہوں گی آپ کی. اور ایک سوٹ چاہیے مجھے بائی دا وے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ مجھ سے 2 لے لیجیے گا. جی جی, ایک آپ میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ چاہنے والے اتنے ہیں, اور اسپیشلی فیصلہ آباد جو ہے نا, فیصلہ آباد یہ میرے یوں کہہ لو کہ ایک دوسرا گھر ہے میرا پاکستان کے اندر, فیصلہ آباد اور لاہور. ہاں لٹھے میں تو مشہور ہے فیصلہ آباد. تو فیصلہ آباد چونکہ آپ جانتے ہیں پورا مارکیٹ ہی کپڑے کی, تو وہاں میرے دوست احباب جتنے بھی ہیں سارے کے کسی کا کپڑے کا تقریباً کام ہوتا ہے. تو وہ آئے دن زبردستی جو ہے وہ دیتے ہی رہتے ہیں, اور سلوا کے بھجوا دیتے ہیں. صرف کپڑے نہیں دیتے, اسٹیچ کے ساتھ بھجوا دیتے ہیں. ہمارے دوست ہیں فیصل آباد میں ہوتے ہیں, ناصر پاشی, تو وہ سلوا کے بھیج دیتے ہیں. تو میں اتنے آتے ہیں تو ظاہر میں 1-2 دفعہ یوز کرتا ہوں. بھائی میری طرف بھی ریکمینڈ کر دیں, ہمیں تو خریدنے پڑتے ہیں. کتنے چاہیے بولیں؟ اچھا ہاں, میں الحمدللہ تہذیب سے نعمت کا تو بس کرتا ہوں کہ میری عادت ہے کہ میں تقسیم کرتا رہتا ہوں. بزنس کیا ہے اویس بھائی آپ کا, سورس بریڈ اینڈ بٹر؟ میرا اصل میں جو ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کو آپ ایک جگہ بٹھا کے کام کروا دیں, وہ نہیں ہو سکتا. ایک وقت تھا میں نے کیٹرنگ کا کام کیا, کیٹرنگ 12 سال کام کیا میں نے. ٹھیک ہے. اب مجھے جی تو اچھا الحمدللہ بہت اچھا تھا. ابھی بھی چھوٹا بھائی وہ
संभाला हुआ चल रहा है। हाँ, छोटे भाई वो अपना काम करते हैं। सही है। लेकिन मुझ जैसा बंदा जो है ना कि अब मुमकिन नहीं कि एक जगह बैठ के कोई काम कर सके, तो मुझ जैसे लोगों के लिए कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो उनके लिए सूट करते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट है, ये है वो, उसी के अंदर अच्छा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आप तो अपना नाम भी दे दें तो ये भी काफी बहुत से लोग मेरे पास आए अमामा थे, शरीफ, और ये बहुत से लोग आए, डिजाइनिंग है आपकी। कुर्ते के लिए आए, कुर्ता खोलने के लिए, और भी कई लोग बोले। लेकिन मुझे, मैं ज़रा नहीं समझ आता। नहीं, मैं ज़रा तबीयत का ज़रा अजीब बंदा हूँ। शॉर्ट टेम्पर है वैसे ही आप? एक वक्त था, वक्त के साथ साथ फिर बंदा ख़त्म हो जाता है। अब नहीं। ये चीज़ तो खैर मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात हम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं बनिस्बत अवैस भाई बताएं। हम बता सकते हैं कि अवैस भाई में बहुत आज़ी दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ, और बहुत वो जिसे कहते हैं ना टेम्पो, बिल्कुल एक वो हो जाता है ना बड़ों वाला, वही होता जा रहा है। हालांकि असल में होता ही है ना, एज अभी नहीं है अभी आपकी। एज 52 है अभी, 52। हाँ, तो 52 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं अभी तो जवान हूँ। यूं दो को इधर कर लें जी, 25 हो। हाँ बस। तो असल में होता है कि वक्त के साथ साथ है ना, मर्द की उम्र, वैसे भी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मर्द की उम्र उतनी होती है जितनी वो महसूस करता है। मर्द की उम्र अगर पूछोगे ना, हाँ, तो वो फिर ऐसी होती है कि समझ लो कि वो अनलिमिटेड होती है। अच्छा, अगर मर्द महसूस करता है। नहीं नहीं नहीं, मर्द की, अच्छा जैसे हम मर्द समझते हैं ना, अच्छा वो मर्द नहीं है। मर्द वो है जिसे कुरान ने कहा मर्द, अच्छा रिजालुन ला तुल्हीहिम, अल्लाह फरमाते हैं वो हैं मर्द कि जिनको ज़िंदगी की खरीद व फरोख्त अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करती, वो है मर्द। अब हम अपने आप को मर्द कह सकते हैं? क्या बात है भाई, वाह वाह। तो वो जो मर्द होते हैं ना, वो तो जिंदा रहते हुए अपने आप को मार लेते हैं, वो फिर ऐसे हयात अबदी मिल जाती है उनको। तो उन मर्दों की बात ना करें जो हम जैसे हैं मर्द। तो ये है कि इंसान अपने आप को अगर बूढ़ा तस्वर करे तो वो ज़ाहिर है कि बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। आप अपने आप को जवान रखो, वही ना महसूस वाली बात आ गई ना इस पे। बल्कि एक जुमला मैं और ऐड करता हूँ, औरत की उम्र उतनी होती जितनी वो दिखती है। औरत की अगर देखो, आपकी ज़ाहिर है घर में जी जी, वाइफ है, मैं भी एक वाइफ रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अल्लाह करे मैं इसके भी हुकूक पूरे पूरे कर सकूं। आमीन सुम्मा आमीन। तो औरत जो है ना, उसकी अगर आप तारीफ़ करोगे ना तो वो अच्छी रहेगी। अगर आप औरत को टी टू करते रहोगे, बार बार नुक्स निकालते रहोगे, तो वो बेचारी अपना हुस्न खो बैठेगी। नहीं नहीं, मैं एक इस पे बात करता हूँ मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ये जो बेगमात है ना, ये मुशीर होती हैं शौहर की। वो ज़िंदगी में अच्छे मशवरे दे के उठा भी देती हैं और नीचे भी ले जाती हैं। एक मशवरा मैं दे दूँ जी जी प्लीज। कि बेगम को हमेशा बेगम रखें। बेगम, वाह वाह वाह, तो आप भी इंशाल्लाह। क्या अच्छी बात है भाई, बेगम। एक शेर है बहुत पुराना कि हम दगा लिखते रहे, वो हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। वो दगा पढ़ते रहे। एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। तो उस पर एक वक्त था, मैं पैरोडी करता हूँ अशार में, तो मैंने बहुत पहले की बात है कि एक मैंने इस पर एक पैरोडी की थी कि वो कुंवारेपन की यारो जिंदगी भी खूब थी। आहा, आप तो ऐसे आहा कह रहे हैं जैसे मैंने आपके दिल की बात है, कोई दुखती रग पर हाथ रख दिया। वैस भाई कुछ बता रहे और पैरोडी बता रहे तो अब वाह ना करें। हाँ। वो कुंवारेपन की यारो जिंदगी भी खूब थी, एक बेगम ने हमें बेगम से बागम कर दिया। बेगम से बागम कर दिया। क्या बात है वैस भाई, वाह वाह। आप जॉली हैं वैस भाई जी। ये है कि आप जॉली हैं और मूड पे। और मैं तहदी से नेमत के तौर पे मेरे साथ रहने वाले हैं ना, वो बोर नहीं होते। मुझे अंदाजा है वैस भाई, हमारा एक्सप्रेशंस का काम है। मैं एक महफिल में बैठा हुआ तो वो बोल रहे यार वैस भाई जरा ना गुस्सा और वो जरा एक है। मैंने कहा नहीं नहीं वो है होगा, लेकिन वैस भाई जॉली है। मैंने वहां पे ये बात बोली तो उस ये है वैस भाई। देखिए, सीरियसपन का एक जगह है। अब जैसे महफिल करते करते, नात खानी करते करते मैं तो ज़्यादा जोली नहीं बन सकता। मैं जो जिक्र कर रहा हूँ उस वक्त तो ये तकाजा नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ज़बरदस्ती की अपने ऊपर जो है वो मैं सीरियस तारी कर लूँ, सीरियसपन, तो मेरे साथ कोई बढ़ेगा? सही बात, कोई भी नहीं आएगा मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जब जहाँ जाता हूँ मैं, जिस जगह जाता हूँ, चाहे पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान के बाहर हो, जिस जगह में जाता हूँ, जिसके साथ रहता हूँ, वो लोग बोर नहीं होते, वो शौक से मेरे साथ सफ़र करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक माहौल ऐसा रखता हूँ मैं।
آپ کام کی بات کرنی ہے نا آپ کو, آپ اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں. لانگ ڈرائیو انجوائے کرتے ہیں ویسے بھائی, اگر کبھی ہاں اب کمر جواب دے گئی ہیں کرتے تھے. میں ابھی 3.5 سال کے بعد میں انگلینڈ گیا تھا نا, کتنا سفر کیا تھا میں نے اس 25 دن میں, پتا ہے آپ کو؟ بتائیے. 7,500 کلومیٹر. بہت ہے. بائی روڈ ہی آپ نے جی پورا یورپ تو نہیں چلے گئے؟ نہیں, صرف انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں میں. یہ 25 دنوں میں نے 7,500 کلومیٹر سفر کیا. بہت ہے. آسان تو ساری محفلیں بائی روڈ ہیں؟ جی. اچھا, حالانکہ وہاں پہ تو ڈومیسٹک آپ فلائٹس لے سکتے تھے. نہیں, ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تو محفلیں ہوتی ہیں شہروں میں ہوتی ہے. آپ ایئرپورٹ اتریں گے یا ٹرین کے اسٹیشن پہ اتریں گے تو آپ کو وہیں سے جانا پڑے گا. تو ہمارے لیے یہ اچھی نہیں ہے, ہم تو بائی روڈ ہی چلتے ہیں. اسپورٹس سے دلچسپی ہوا ہے بھائی بہت زیادہ میں تو ظاہر بہت تھی. ابھی کیا کون سا؟ میں کرکٹ اور فٹ بال میں نے بہت کھیلی. واقعی بہت کھیلی. کرکٹ میں کرکٹ کیا اور تھے, بیٹسمین تھے, بالر؟ بیٹسمین اور بالر دونوں. اچھا, اچھے کھیلتے تھے. ہاں اچھا کرتا تھا. یعنی کہ ڈیلی کا میرا یہ روٹین تھی کہ عصر سے مغرب کرکٹ کھیلتے تھے اور مغرب سے عشاء فٹ بال. اچھا. ہاں بہت. اس وقت بہت میری باڈی بھی 60 کے جی. 60 کے جی. یہ آپ بچپن کی بات بتا؟ نہیں, بچپن کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں. واقعی جی. اور میں اچھا, نعت بھی کرتے تھے؟ جی. اچھا, یہ میں صحیح ہے. ایکسرسائز کے اندر بہت فٹ ہوتا تھا. میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا کھارا در میٹھا در میں گراؤنڈ ہے, ککری گراؤنڈ جی ہے نا, کتنا بڑا ہے. جی. تو اس گراؤنڈ کے میں کونے سے کونے یوں بھاگ کے روزانہ 12 راؤنڈ لیتا تھا. 12 راؤنڈ روزانہ. اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز کرتا تھا اپنی, اور بہت اچھی ایکسرسائز کرتا تھا. ایکسرسائز ابھی بھی کرتے ہیں؟ اب تو ختم ہی ہو گئی. تو میں کہہ رہا جوانی کے اندر یہ جم وغیرہ جانا ہوگا؟ نہیں, جم وغیرہ نہیں, ایکسرسائز اپنی. اچھا, یہ اپنا فزیکل والی. اس وقت یہ جم وغیرہ تھوڑی ہوتے تھے. اچھا, یہ تو خیر ہمارا بھی ایک وہ عجیب سی بات ہے. میرے کو کسی نے کہا جم چلو, میں نے کہا یار کیا جم چلنا چاہیے. میں نے کہا کیا فائدہ, کسی کا لوہا بھی اٹھاؤ اسے پیسے بھی دو. نہیں, یہ تو بات جم اس کی فائدہ یہ ہے کہ آپ کے مسلز اور آپ کے پٹھے نا یہ مضبوط رہے. نہیں, یہ صحیح ٹھیک ہے. اور آپ ذہنی طور پہ سکون محسوس کریں. میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی جم کرتے ہیں. میری وائف بھی جم کرتی ہے. صحیح, کرنا چاہیے, ضروری ہے. اور وہ اگر جم نہ کرے بیمار ہو جائے گی. تو جم کرنی چاہیے. میں نے بھی سوچا کہ مجھے بھی کرنا چاہیے, اور شاید پاسبل ہے کہ میں چند دنوں میں جوائن بھی کر لوں. دیکھیں ہمارے باپ دادا خوب کھاتے تھے, دیسی گھی بھی کھاتے تھے, عمریں بھی زیادہ تھی اور جناب. لیکن آپ دیکھیں ان کی زندگی میں ایسی نہیں تھا. ان کی زندگی میں کار نہیں تھی, ان کی زندگی کے اندر ایسی آسائشیں نہیں تھیں. وہ صبح جلدی اٹھتے تھے, رات کو جلدی سوتے تھے, سارا کام ہاتھ سے کرتے تھے, پیدل چلتے تھے, سائیکل چلاتے تھے. آج ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی کھائیں وہ, لیکن ہمیں اپنا جو لائف جو طریقہ ہے نا ہم کو اے سی میں رکھنا ہے. اٹھنا صبح اے سی میں, سونا اے سی میں, گاڑی میں اے سی, آفس میں اے سی, گھر میں اے سی خراب, اے سی کی تیسی. یہ عجیب و غریب. چلو یہ تو آپ کا اپنا ایک معاملہ ہے. لیکن چونکہ ہمیں اب چونکہ غذائیں بھی وہ نہیں رہی. صحیح ہے, لیکن یہ تو بالکل ٹھیک ہے. آج کا جو گندم ہم کھا رہے ہیں ویس بھائی آپ یقین کریں, بالکل وہ تو پاؤڈر ہی ہے. بات یہ ہے کہ میں نے دودھ والے کو بولا, میں نے کہا یار تو کتنے روپے لیٹر؟ اس نے کہا یار اتنے 100 روپے لیٹر. میں نے کہا 200 دوں گا, مجھے 1 نمبر لا کے دے. وہ پھر لا کے دیا, اس سے بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ مل بھی نہیں رہا ہے, 1 نمبر چیز مل ہی نہیں رہی ہے. تو مجھے مجبوراً ایک گائے وائے رکھنی پڑی ہے. اب اس کی خود دودھ نکالتے ہیں. پیچھے میں نے پاور گارڈن بنایا ہوا. مجھے یاد آ گیا اس پر, ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے. اچھا. انہوں نے بھی ایک گائے رکھی تھی جس کا دودھ مجھے ہر ہفتے آ جاتا تھا. اچھا. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ گائے جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی, مر گئی بیچاری. تو اس کے بعد سے بھی دودھ آنا بند ہو گیا. تو پھر میں مجبوراً وہی دودھ لیتا ہوں. لیکن آج آپ نے انکشاف کیا ہے تو پھر یہ بات پہنچ جائے گی. تو اب یہ کہ میں امید رکھوں کہ شاید ہفتے مجھے بھی کچھ دودھ مل جائے. ویس بھائی نہیں جواب تو دیں اس کا. کیا, کس چیز کا؟ ہاں ہفتے. اچھا سوری مجھ سے. اچھا ویس بھائی گائے میں آپ کے گھر کے آگے باندھ دیتا ہوں. وہ تو میں پال سکتا ہوں یار, گائے میں آپ. چلے انشاءاللہ یہ دودھ کا معاملہ میں بلکہ ایک کام ایڈ کر دوں, بکری کا پہنچا دیا کروں گا. اور بولیے, بکری تو ویسے ہی نایاب ہے, وہ دیتی ہے دن میں ½ کلو 1 کلو. وہ بھی دے دیجیے گا. ہاں وہ بھی دے دیجیے گا. ویس بھائی مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, آپ کو ماشاءاللہ سے چاندی میں تولا گیا.
माशाल्लाह से। ایک تو سوال میرا یہ ہے کن لوگوں نے تولا تھا, کون سی کمیونٹی تھی, کیا معاملات تھے, اور ان کے پیسوں کا آپ نے کیا کیا جو آپ کو پیسے ملے اس کے بعد؟ اصل میں یہ جو پورا لائیو تھا, یہ اس وقت کیو ٹی وی سے پورا لائیو تھا, تو دنیا نے دیکھا تھا اس کو. برکادی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ تھا, اور انہوں نے یہ میمن کمیونٹی, جی برکادی فاؤنڈیشن, تو انہوں نے یہ اعزاز دیا تھا. تو اس وقت کئی علماء کرام نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر عرب ممالک سے اور کئی ممالک میں موجود تھے. قبلہ امین ملت بھی موجود تھے. تو اس وقت جب تولا گیا تھا تو میرا وزن تھا 92 kg. 92 kg, ٹھیک ہے. تو 92 kg اس وقت چاندی کے ریٹ کیا چل رہے تھے؟ پتہ نہیں, مجھے پتہ ہے, سچ بتاؤں میں آپ کو نہیں پتا. میں نے اسی وقت واللہ باللہ اسی وقت میں کھڑے ہو کر میں نے ساری چاندی جو ہے وہ برکادی فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کر دی میں نے, کہ یہ آپ جو ہے وہ اس کو اچھے کام میں, بچوں کی تعلیم کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ خرچ کریں. بھائی واہ. تو اس میں سے ایک رتی چاندی بھی میں نے نہیں رکھی, اگر رکھی ہو تو مجھ پر آرام. بڑی بات ہے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. لیکن یہ ایک اعزازی دنیاوی اعزاز تو آپ دیکھیں نا کتنا بڑا اعزاز ہے ماشاءاللہ. یہ آپ کے سر پہ صحرا ہے صرف. اور مجھے ایک یاد ہے, ایک محفل میں آپ یہ دیکھیں میری کیسی نظر ہے آپ پہ گہری, ایک محفل میں میرا بیڑا پار ہے بس. تو ہے جی, نہیں آپ کی نظر ہے تو بیڑا پار ہے میرا. یہ آپ کا حسن نظر, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے, ہمیشہ ایسی ہنستا مسکراتا رکھے. آپ کو کسی نے ڈالر نذرانے میں دیے, وہ بھی دیکھ لیا آپ نے. ڈالر دیے تو آپ نے ڈالر گنے اور اس کے بعد آپ نے اناؤنس کیا کہ بھائی کون ہے امریکہ جا رہا ہو. اس پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا, وہ پتہ نہیں سچا ہاتھ اٹھایا نہیں اٹھایا, لیکن ڈالر ایک بندے نے, آپ نے سارے ڈالر دے دیے. یہ بات تو خیر ہم بھی اس چیز کے, وہ کیا واقعہ تھا بھائی, بس یہی تھا جو آپ نے کہا, اور کیا کتنے ڈالر تھے پتہ نہیں کتنے ہوں گے. اصل میری عادت ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نعت خوانی کے اندر جو جاتے ہیں تو لوگ نذران دیتے ہیں, تو کبھی کبھی میرا موڈ ہوتا ہے میں پورے اٹھا کے دے دیتا ہوں کسی کو. یہ بھی ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کو بھی, یہ بھی سنا ہے ہم نے. تو وہ میرے موڈ پہ ہے, منحصر ہے. اویس بھائی سب سے زیادہ غصہ آپ کو تب آتا ہے جب محفل میں توجہ نہ ہو لوگوں کی, موبائل میں لگے ہوئے ہوں, باتیں کر رہے ہوں, سب سے زیادہ آپ بولتے ہیں کہ یار مجھے غصہ. لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن سب سے زیادہ خوشی کب ملتی ہے آپ کو کہ محفل میں سب سے زیادہ یار مزہ آ رہا ہے, یہاں پہ 1 گھنٹے کی جگہ 1.5 گھنٹے پڑھ رہا ہوں, وہی وہ کیا ہے اس کے برعکس ہاں کہ یار توجہ. اچھا یہ غصہ جو ہے نا میرا اپنے لیے نہیں ہے, جی 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 بنتا ہے اپنے اور لیے, یہ دین کے لیے, اللہ کے لیے. تو یعنی کہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہو تو اسے کیسے سنا جائے. لیکن ویسے بھی پتہ ہے بات کیا ہے, اس چیز پہ لوگوں کا بھی ایک طرح کا یہ پیار کا ایک آج کل کا 2022 کا اسٹائل ہے, وہ اپنے فیوریٹ پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں موبائل نکال لیتے ہیں. بھائی باہر کون یقین کرے گا ویسے قادری کو دیکھا. تو یہ بھی ایک ہے, ایک پیار کا ہی. اصل میرا منع کرنے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے کہ نیٹ پہ کون سی چیزیں ڈالنی ہیں کون سی نہیں ڈالنی, یہ ہمیں پتہ ہے. جیسے آپ کو اپنا ایک آپ کا چینل ہے نا, تو آپ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کیا میں ڈالوں کیا نہ ڈالوں. جی جی یہ ہوتا ہے نا. جی جی. اگر ایسا نہ ہو تو پھر کئی معاملات میں آپ کو گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ بیچارے عوام ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی چیزیں ڈالنی ہیں کون سی نہیں ڈالنی. تو یہ جب یہ ہوتا ہے نا تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے ان کو روکتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو چھوڑیں, جنہوں نے محفل کی ہے انہوں نے اہتمام کیا ہوا ہے, کیمرے لگا لیے ہیں, آپ کو یہاں نعت سننے کے لیے بلایا ہے, ان کو کیمرے کے لیے بلایا ہے, ان کو ساؤنڈ کے لیے بلایا ہے, مجھے پڑھنے کے بلایا ہے, آپ کو سننے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, اپنا کام جسٹیفائڈ ہے یہ بات آپ کی, بالکل ٹھیک ہے, منون سولانے بالکل ٹھیک ہے. ویسے کوئی ناخوشگوار واقعہ ایسا ہو گیا ہو محفل میں جو آج تک آپ کو یاد رہ گیا ہو؟ ایک واقعہ مجھے یاد ہے, جہلم کے اندر تو اتنا شدید تھا کہ میں خود بھی سینے کے بل جو ہے وہ گرا تھا, اور کئی لوگ گرے تھے, اور اس میں ایک ہمارے دوست کے والد صاحب کا بھی زخمی ہو گئے تھے, اور کچھ دنوں بعد ان کا انتقال بھی ہوا تھا. اللہ اکبر, مطلب اتنا سیریس ہوا تھا, بہت بڑا. جی اچھا, آپ اس حق میں ہیں کہ اسٹیج یہ جو بہت بڑے قداور ہوتے ہیں اتنے چھوٹے ہونے چاہیے؟ وہ تو موقع دیکھ کے, بہت بڑی محفل ہو تو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اسٹیج بڑا کرنا مجبوری ہوتی ہے, لیکن ہر محفل میں تو ایسا نہیں ہوتا, اسٹیج چھوٹے ہی ہوتے ہیں, لیکن ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ صرف نعت خوانی کے لیے نہیں ہے, ہر میدان میں یہ ہوتا ہے, اسٹیج ہوتے ہیں تو گرتا ہے. ویسے بھائی محرم آ رہا ہے, جی محرم کی آمد ہے. امام حسین پہ آپ نے کربلا میں یہ کلام پڑھا تھا, میرے حسین تجھے سلام, 2 لائنیں ایڈ کر دیں.
میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ اویس بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ معزز خواتین و حضرات، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اویس بھائی آپ کا یہ شعر سن کے مجھے کچھ یاد آ گیا۔ کیا؟ ایک شعر ہے کہ شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید، شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید۔ شہید مرتے نہیں صحیح۔ اور حسین جیسے شہید، ہم اس حق یقین کو حق آگہی سمجھتے ہیں، واہ۔ ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغاں ہیں، غم حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے اویس بھائی، اللہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے۔ آپ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے آپ اثاثہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور آپ اپنی فیلڈ کے ایک ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، آج میں اویس بھائی میں کھو گیا، مطلب میں اس میں کوئی بتانے والی بات نہیں ہے، میری فیوریٹ پرسنالٹی، اور یہاں میں ایک ذکر کرتا چلو، میرے بار بار دماغ پہ آ رہا ہے اویس بھائی، کم از کم کوئی 15-17 سال پرانی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ کے بعد ایک محفل ہوئی تھی کہیں نئی کراچی میں، وہاں پہ پوسٹر پہ ہلکا سا لکھا ہوتا تھا متوقع آمد، اور نیچے آپ کا نام بہت بڑا بڑا لکھا ہوا ہے الحاج محمد اویس، اس کو چھوٹا سا لکھتے تھے متوقع آمد، تاکہ وہ پڑھائی میں رہا ہے، بڑا سب نام پڑھ کے پوسٹرز کا دور تھا، ناگن چرنگی پہ بھی بڑے پوسٹرز لگتے تھے، تو اس متوقع آمد میں وہاں پہ ہزاروں کا رش تھا، اور آپ نہیں آئے تھے اس محفل میں۔ ایسے لوگ ہوتے تھے جو بہت تکلیف دیتے تھے مجھے اس وقت، جی جی جی، کہ وقت لیے بغیر جناب نام لکھتے اور چھوٹا لکھتے متوقع بالکل چھوٹا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ لوگ پہنچ جاتے، کیونکہ فقیر جہاں پہ ہوتا تھا وہاں پبلک ایسا ہی ہے۔ آ جاتی تھی، تو پبلک کو جمع کرنے کے لیے جھوٹا نام، اور جھوٹ نہ ہو جائے تو جو متوقع، لیکن تاریخ وغیرہ کوئی میرا یہ الحمد ریکارڈ ہے، میں بتا دوں آپ کو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں تہدید سے نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا صحیح، تاریخ کے معاملے میں، صحیح، جہاں وقت دیا الحمدللہ پہنچتا ہوں۔ آپ کا یہ پروگرام تھا، جی جی، آپ ٹائم پہ، میرے کڈنی میں اسٹون ہو گیا تھا، جی جی جی، میں سخت تکلیف میں تھا، لیکن میں پھر بھی آپ کے آیا اور بہت اچھا پڑھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح جتنی میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں جب تک پہنچ سکوں میں چلے جاتا ہوں، میں کبھی بھی ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتا کہیں وعدہ کیا اور نہیں کیا، نہیں کرتا، یہ سخت گناہ ہے، نافرمان وعدہ خلافی، تو میں کبھی ایسا نہیں کرتا۔ تو جہاں کہیں ایسا ہو کہ میرا نام لکھا ہوا اور میں نہ ہوں تو سمجھ لینا کہ وہ مطلب ہے وہاں آنا ہی نہیں تھا، ہاں، یا آنا نہیں تھا، ٹائم تھا، یا پھر واقعی کوئی میرے ساتھ ایسا معاملہ مطلب یہ ہوا، متوقع کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہیں ایسی کوئی نہیں ہے، یا تو کنفرم ہے یا نہیں ہے۔ جی،
भाई क्या बात है भाई। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं समझता हूँ उवैस रज़ा कादरी साहब बुलबुल मदीना चांदी में नहीं सोने में नहीं डायमंड में तुलने वाली शख्सियत है, बाहो बहार शख्सियत। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया उवैस भाई आपके आने का। मैं समझता हूँ आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में सबसे कीमती चीज़ जो किसी के पास है वो है वक्त। आपने मुझे वक्त दिया और इस नाचीज़ के पास आप आए, ये मेरे लिए आज मेरा दिन बन गया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करने का दिल नहीं कर रहा लेकिन करना पड़ेगा, ज़ाहिर है कैमरामैन भी है, सब पूरी टीम होती है। मैं तो उवैस भाई के साथ अभी भी बातें करूँगा लेकिन पॉडकास्ट का इख्तिताम करूँगा इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और उवैस भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।